اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ایک روزمرہ کے استعمال میں آنے والے دو جملے۔ اکثر لوگ خود کو کبھی دیندار اور کبھی دنیا دار کہتے ہیں، اور اکثر یہ سنا جا رہا ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اس لیے ہم سے فلاں غلطیاں ہو گئیں، اور جو دینداری ہے اس کو بھی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، مخصوص حلیے کو، جبے کو، یا کسی طرز زندگی کو دنیا داری یا دینداری میں نام دیا جاتا ہے۔ ہم اس نازک سے موضوع پر بات اس طرح سے شروع کریں گے کہ یہ دنیا داری اور دینداری الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اللہ کے دین کے مطابق دنیا کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے لفظ دینداری استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا اسی قدر بری ہوتی یا خراب چیز ہوتی جسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کرام کو، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا کہ اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو یہ دنیا ہی نہ بناتے، یہ کائنات ہی نہ بناتے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اکثر دوست جب یہ بات کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے لیے جو تحفہ بنایا اس کائنات کا، اس دنیا کا، تو یہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس کا یوزیج اپنی من مانی سے استعمال کرنے سے اس کا امیج خراب ہو گیا ہے۔ اس بات کو مزید آپ غور کریں گے تو قرآن کی یہ آیت متعدد دفعہ استعمال ہوئی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دوسری جگہ ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں، آسمانوں میں ہے، اور دوسری جگہ ہے کہ اللہ ہی کی میراث ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے۔ اب ہم دنیا کی حقیقت کو اگر سمجھ پائیں تو پھر استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، وسائل اور اسباب کے ڈھیر میں آدم کی اولاد کا ہر رکن وسائل اور اسباب کے ڈھیر میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اسی وسائل اور اسباب کی کو اہمیت دیتا رہتا ہے۔ ہم جب یہ غور کرتے ہیں کہ مثال ایک آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جہاز کے ذریعے سفر کرنا ہے، ہم نے ایک سیٹ بک کروائی کراچی سے لے کے لندن تک، اور وہ سیٹ ہماری ہو گئی۔ کراچی سے لے کے لندن تک اس سیٹ پر کوئی دوسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ وہ میرے نام سے بک ہے۔ اگر لندن پہنچ کے میں اس سیٹ کو نہ چھوڑوں اور کہوں نہیں جی یہ تو میں نے لی ہوئی ہے، میری ہے، تو وہ مجھے کوئی نہیں لینے دے گا۔ کسی ہوٹل میں کمرہ بک کرائیں تو ہمیں اس وقت تک کے لیے جب تک وہ بکنگ ہے وہ کمرہ میرا ہے، اور جب وہ ٹائم پورا ہوا مجھے اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو یہ وسائل و اسباب کا جتنا بھی نظام ہے یہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وسائل اور اسباب پرووائڈ کیے ہیں۔ اس کے پیچھے مقدر کا، نصیب کا جو نظام ہے وہ ایک کیلکولیٹڈ سسٹم ہے۔ اس کے مطابق کسی کو وسائل اور اسباب کی بہتات اور کمی دی جاتی ہے، اور یہ بہتات اور کمی بھی احساسات کی شکل میں ہے۔ وسائل اور اسباب کے پیچھے رہ کے اور وسائل اور اسباب کو
ذاتی ملکیت بنانے کے حوالے سے بالکل اسی طرح جیسے ہم منزل مقصود پر پہنچ کر جہاز کی سیٹ کو نہ چھوڑیں تو ہم سے واپس خالی کرا لی جاتی ہے۔ یہ جو وسائل و اسباب ہمیں دیے گئے، سورہ البقرہ کے اندر یہ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہ جو لفظ إِلَىٰ حِین ہے، ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے متاع حیات اور ٹھکانہ رکھا گیا ہے، یعنی ہم یوزر ہیں، اونر یا مالک نہیں ہے۔ جو لوگ ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں جب یہ سیٹ خالی کرائی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب قیام کی تبدیلی کا وقت آتا ہے، جو لوگ اسے اللہ کا دیا سمجھ کے استعمال کنندہ کی حیثیت سے اسے استعمال کرتے ہیں اور اس وقت مقررہ کے آ جانے پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے اور اپنی اس عالم سے اگلے عالم میں منتقلی کے وقت آسانی سے شفٹ ہونے والے ہیں۔ جو ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں وہاں ان کے لیے یہ چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا اور وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن اجل مسمہ ان سے چھڑوا کے رہتی ہے، اس لیے ان کا منتقل ہونے کا یا انتقال کا مقام تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ دنیا داری اور دین داری دونوں ایک ہی نام ہے۔ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہم اسے استعمال کرتے ہوئے اللہ کے قاعدے قانون، جن کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اور اس حیات طیبہ سے جن لوگوں نے رہنمائی لی اور دنیا کو اسی طرح سے استعمال کیا جس طرح اللہ کے رسول نے استعمال کیا اور اللہ نے حکم دیا، تو جب ہم دنیا داری کو اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم دین دار ہوں گے۔ دین کا لفظ جو معنی مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے وہ ہے قاعدہ، قانون، آئین۔ یہ دین اللہ جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا آئین ہے، اور جب اس کے تکمیل کی بات کی گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی رحمت تمام کر دی۔ یہ رحمت تمام کیا جانا مطلب ہمیں وقت مقرر تک انہی اسباب اور وسائل کو استعمال کرنا ہے، اور اس وسائل اور اسباب کے ڈھیر میں ملکیت کی طرف نہیں جانا۔ یہ دین اللہ کے مطابق دنیا کو استعمال کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ معاملہ ہے، اور اس زندگی کو ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ وسائل ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں کہ جو مال و اسباب اس وقت میرے زیر استعمال ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے میرے بزرگوں کے پاس تھے، والدین کے پاس تھے، اس سے پہلے ان کے والدین کے پاس تھے، اس سے پہلے کوئی اور مالک تھا، آج میرے پاس ہیں، کل میں چلا جاؤں گا چھوڑ کے، میرے پیچھے آنے والے وارثوں کو وہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اپنی اپنی باری پہ انہی وسائل و اسباب کو وہ استعمال کر کے اپنی زندگی گزار کے اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہو جائیں گے، اور اللہ کے قانون کے مطابق یہاں جب تک رہیں گے اللہ کے دیے کو استعمال کر کے خوشحال زندگی گزار کے جائیں گے، اور یہی طریقہ انبیاء کا اور اولیاء کرام کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اللہ کے مطابق دنیا میں رہنے اور اس کو استعمال کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔